تو نہیں آ رہی؟ جی ناظرین السلام علیکم. اور یہ ویلاگ اس لیے اہم ہے کہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان اس وقت 4 طرح کے جذبات میں اور 4 طرح کے لوگوں میں تقسیم ہوا ہے. وہ لوگوں کی تقسیم اور تخصیص کیا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے. جو خبریں جن پہ تبصرہ کریں گے ہم اس ویلاگ میں، ایک تو ظاہر ہے وہ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں اور ہر شخص کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ 4 طرح کے لوگ کون ہیں جو پاکستان میں اس وقت اپنا کھیل کھیل رہے ہیں یا اپنی کوششیں کر رہے ہیں یا اپنی ایفرٹس میں مشغول ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے. آج سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود خان صاحب نے جہلم میں جلسہ کیا. اس جلسے اور بہت سے لوگوں نے خان صاحب کو منع کیا، لیکن اس سب کے باوجود خان صاحب مصر رہے. اور بیرسٹر سیف جیسے لوگوں نے کل یہ بیان بھی دیا کہ انقلاب تھوڑی رکتا ہے، سیلاب تو آتا رہتا ہے. اور انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے لوگوں کے جانی ضیاع کا اور کس طرح لوگ اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کس طرح گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں، اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ جو جلسہ ہے یہ خان صاحب کے گلے ضرور پڑے گا. لوگ اتنی آسانی سے اتنی بڑی کوتاہی معاف نہیں کریں گے. تو اس جلسے میں لوگ کتنے تھے، احوال کیا تھا، کنول شوذب صاحبہ نے کیا فرمایا، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. خان صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے مسٹر وائے کا نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی لگائی، انہیں ان کی تذلیل اور تضحیک کرنے کی کوشش کی. ایک خبر یہ ہے. دوسری خبر جس پر ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے توہین عدالت کا، اور اس میں چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کی سماعت فرما رہے تھے. 3 ججز کا انہوں نے 3 ججز کا بینچ بنا دیا تھا. اس بینچ نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں لارجر بینچ چاہیے. تو اب وہ 5 ججز کا بینچ ہو گیا ہے. اس کی سماعت کیا ہے، شو کاز نوٹس جو خان صاحب کو دیا گیا ہے اس کے اندر کون سے بڑے اہم الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. نواز شریف صاحب لندن سے ایک تو انہوں نے پیغام دے دیا کہ ملک میں اب PMLN سیاست نہیں کر رہی. وہ تمام MNA MPAs کو کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے. اور کتنا بڑا تضاد نظر آتا ہے عمران خان میں. نواز شریف بھی حکومت میں تھوڑی ہیں، ان کے اوپر بھی نااہلی کے کیس ہیں. پنجاب میں ان سے حکومت چھینی گئی اور ان کا پورا خاندان، پوری پارٹی عطاب میں رہی. وہ بھی اس طرح کے جلالی جلسے کر سکتے تھے، کروا سکتے تھے، لیکن چونکہ سوچ مختلف ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت کوئی سیاست نہیں کرے گا، سارے اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے بھی بات کی اور کچھ بڑے اہم بیانات دیے. تو وہ بھی آج کے اس ویلاگ میں شامل ہوں گے. آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہوئیں اور پاکستان میں کتنا نقصان ہوا، اور اس معاملے پر عمران خان صاحب کس طرح سیاست کر رہے ہیں اور کس طرح سیاست کھیل رہے ہیں. پہلے اس بات پہ آ جاتے ہیں پاکستان کس طرح کے 4 لوگوں میں منقسم ہے. ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو بے یار و مددگار ہیں، جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے. اب جن کے بیوی بچے مال اسباب سب کچھ سیلاب کے عطاب میں بہہ گیا ہوا ہے، اور وہ مایوس نظروں سے حکومت، جس علاقے میں بھی جو حکومت ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جب سیلاب کا پانی اتر جائے گا پھر اس کے بعد ہم نقصانات کا اندازہ کریں گے. لیکن جس کے گھر والے ڈوب گئے، جس کے مال اسباب غرق ہو گیا، وہ جب تک نقصان کا حساب کیا جائے گا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. بہت سے لوگ ہیں جن کو اس وقت خوراک نہیں مل رہی، دوائیاں نہیں مل رہی، پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. بہت سی زندگیاں بڑے عذاب میں ہیں.
اور ان کے ایک طبقہ وہ ہے جو اس سیلاب سے متاثر ہے اور وہ لوگوں کی طرف امداد کے لیے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان لوگوں کی امداد کرنا چاہتا ہے، اور یہ چھوٹا طبقہ نہیں ہے، یہ کافی بڑا طبقہ ہے جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ انہیں درست رستہ نہیں نظر آ رہا۔ حکومتوں کے فنڈ میں پیسے ڈالیں تو ماضی میں عمران خان صاحب نے جو شوکت خانم کی جو فائنڈنگز آ رہی ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور جو انہوں نے صدقے زکوٰۃ کا پیسہ اپنی پارٹی پر لگا دیا، لوگوں کے دلوں میں ابہام پیدا ہو گئے ہیں۔ تو وہ والی کیمپین نہیں نظر آ رہی، اور اس طرح لوگ فنڈز نہیں دے رہے۔ دینے چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے اعلان کیا، افواج پاکستان نے اعلان کیا کہ تمام جنرلز کی سیلری 1 ماہ کی دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے 1 ماہ کی سیلری دے دی، لیکن دس از ناٹ انف۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مخیر حضرات کو سامنے آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن انہیں درست رستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا عمران خان کی آرگنائزیشن کو دے دیں، حکومت پاکستان کو دے دیں، الخدمت والوں کو دے دیں، کسی NGO کو دے دیں۔ تو وہ ابھی درست رستے کی تلاش میں ہیں، لیکن جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں ضرور ڈونیٹ کریں۔ لوگوں کو، انسانوں کو بڑی سخت مدد کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے جو تڑپ رہا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور ان کو رستہ نہیں مل رہا، تو ان کو درست رستے کی طرف نشاندہی ہونی چاہیے۔ حکومت پاکستان نے جو سیلاب زدگان کے لیے فنڈ قائم کیا ہے اس کی طرف بھی سوچئے اور اس میں پیسے ڈونیٹ کیجیے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس معاملے سے سیاست کر رہا ہے، جس کو اس سے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مر گئے، ڈوب گئے اور غرق ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سیاست چمکانے کا موقع بن گیا ہے، اور اس میں سر فہرست عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے KPK کا کیا حال ہو گیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھے جو KPK میں رہتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، اور حکومتیں جو ہیں عمران خان کے استقبال میں لگی ہوئی ہیں۔ ہیلی کاپٹر ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ جو کوہستان کے 5 نوجوان تھے، 5 گھنٹے وہ طلب کرتے رہے مدد کو، اور سامنے تھے لوگوں کے، ویڈیو ان کی بنتی رہی۔ ہیلی کاپٹر درکار تھا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ 5 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر نہیں آیا، اور وہ بچے، نوجوان، 5 نوجوان ایک ہی فیملی کے بہہ گئے، اور ان کی زندگیاں پانی کے حوالے ہو گئیں۔ یہی KPK کا حال تھا کہ جب ایک دفعہ عمران خان کی بہن چترال میں طوفان میں پھنس گئی تھیں، 10 منٹ کے نوٹس پر ہیلی کاپٹر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ یہی KPK کا ہیلی کاپٹر تھا جو عمران خان کے ہر جلسے کے لیے ہر گھڑی تیار کامران ہوتا ہے، اور جب مظلوموں کی مدد کی بات آتی ہے تو یہ ہیلی کاپٹر غائب ہو جاتا ہے۔ ان 5 بچوں کا، نوجوانوں کا خون کس کے اوپر ہوگا؟ کیا KPK کی حکومت ان کی ذمہ داری لے گی؟ 10 منٹ کا کام تھا اور 5 نوجوانوں کی زندگیاں بچ سکتی تھیں، لیکن وہ 10 منٹ کا کام نہیں کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کو صرف عمران خان کی خدمات کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس معاملے پر سیاست کر رہا ہے، اور ایک چوتھا طبقہ بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں تو کچھ موقع پرست اپرچونسٹ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے امداد کی خبر آئے اور اس میں وہ اپنا حصہ لیں اور اپنے بھتے وصول کریں۔ اب جو پاکستان میں اچانک بہت سارے لوگ ایکٹیو ہوتے نظر آتے ہیں کہ جناب اچانک ریسکیو کے ورک کا انہیں خیال آ گیا۔ جب سیلاب میں لوگ ڈوب رہے تھے تب انہیں خیال نہیں آیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب بیرون ملک سے امداد آنے کی توقع ہے۔ اب یہ اس امداد پر گدھوں کی طرح جھپٹیں گے، اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہوگا کہ لوگ مر گئے، غرق ہو گئے۔ تو یہ 4 طرح کے طبقوں میں منقسم پاکستان ہے، اور اس میں سے میرے خیال میں
ہمیں جو دوسرا طبقہ ذکر کیا جو لوگوں کی امداد کرنا چاہتا ہے انہیں درست ڈائریکشن ضرور دکھانی چاہیے اور انہیں انکریج ضرور کرنا چاہیے کہ آپ جہاں چاہیں جہاں آپ کا دل مانتا ہے وہاں مدد کریں، لیکن آپ انسانوں کی مدد ضرور کریں۔ جو میں نے بات کی کہ لوگ اس موقع پر سیاست کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، اور گھٹیا ہی کہنا چاہیے اس وقت جہلم میں جلسہ کر کے۔ کیا ایسی بات کی ہے جو انہوں نے 1 کروڑ دفعہ پہلے نہیں کی؟ گالیاں ہی دینی تھی نواز شریف زرداری کو تو ٹویٹر پہ دے لیتے۔ اس کے لیے اپنا تماشا، اپنی جماعت کا تماشا، اور کوئی لوگوں کا بھی کوئی ایسا ہجوم نہیں تھا 2-2.5 ہزار لوگ اکٹھے کرنا۔ تو ظاہر ہے فواد چودھری صاحب وہاں رہے ہوئے ہیں منسٹر، تو 2-2.5 ہزار بندہ اکٹھا کرنا تو کوئی ایشو نہیں تھا۔ اور اس موقع پہ کہ جب ہر طرف سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، اس موقع پر آپ سیاست کو چمکا رہے ہیں، کبھی کسی ایک کو گالی دے رہے ہیں، کبھی اسی کو، اس سے اور یہ جو ہے نا عمران خان کے امیج کو بہت نقصان پہنچائے گا یہ جلسہ۔ یہ عمران خان نے گزشتہ کچھ دنوں میں پولیٹیکلی بہت گین کیا ہے، لیکن اس جلسے سے وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ لوز بھی کریں گے۔ اور پھر کنول شوذب صاحبہ کیا گفتگو کر رہی ہیں کہ میں بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کو امداد نہ دیں، اور آگے پھر وہی نعرہ کہ یہ چور ڈاکو کرپٹ ہے۔ مثلا کوئی پاکستانی اس وقت اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ اس وقت تو مثلا اگر شہباز شریف کو عمران خان بہکاری کہتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شہباز شریف جھولی اٹھا کر میں آپ ہر شخص ان لوگوں کے لیے مدد اکٹھی کرے کہ جو اس وقت بہت عذاب میں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو، یہ تو پاکستان سے دشمنی ہے، یہ پاکستانیوں سے دشمنی ہے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں قائم کی گئی۔ اور میرے خیال میں جو اب دیکھیے، کیا اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا آپ مسٹر ایکس وائی میر جعفر میر صادق والی کہانی دہرا سکتے ہیں؟ آپ کا فنڈ ریزنگ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، مدد کریں لوگوں کی۔ نہیں، آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح انہیں اقتدار میں لایا جائے، تب یہ لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ خیال نہیں کر رہے کہ پی کے پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، ان علاقوں میں آپ کی حکومت ہے، یہ علاقے آفت زدہ قرار پائے ہیں، تو خدا کے لیے ان علاقوں میں تو کام کریں۔ نہیں، جب تک مجھے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے میں تو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا رہوں گا، میں تو مسٹر وائی کو سازشی قرار دیتا رہوں گا۔ تو یہ موقع نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا۔ مجھے نواز شریف صاحب کا بیان بہت اچھا لگا، انہوں نے بہت اچھا کیا کہ بھئی کہا اس وقت کوئی سیاست نہیں ہوگی، سارے ایم پی اے ایم این اے عوام کی خدمت کریں۔ نواز شریف کے گرجز کم ہیں اس سسٹم کے خلاف، نواز شریف کے ساتھ اس سسٹم نے کوئی اچھا سلوک کیا ہے، لیکن ہر بات کا کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی محل ہوتا ہے، کوئی وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں اس وقت سیاست کرنا کیا ضروری ہے، اس وقت خدمت کرنا ضروری ہے۔ شہباز شریف کو دیکھے دن رات کیچڑ میں لت پت پھر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اور ان کے پاس صرف فیڈرل حکومت ہے، پنجاب میں ان کا اختیار نہیں ہے، کے پی میں ان کا اختیار نہیں ہے۔ اب اگر ان کی حکومتیں نہ ان کو آنے دینا مدد کریں تو کیا کر لیں گے شہباز شریف؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا شہباز شریف لگے ہوئے ہیں، سندھ میں جا کے انہوں نے 15 ارب روپے بھی دیے، رقمیں بھی مختص کی، امداد بھی تقسیم کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کو گلے بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کوئی کمال نہیں کیا، ان لوگوں کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے ہیں۔ لیکن عمران خان جن لوگوں کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں وہ سارے جو ہیں اب مایوسی سے بس ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کے پی کے لوگوں کو یہ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تھوڑا سا یہ بات سمجھے، خان صاحب کو اتنی پولیٹیکل سمجھ ہوگی کہ اس وقت جلسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیوں کیا؟ انہیں کچھ جلدی ہے، انہیں جلدی یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو ہے جلدی الیکشن ہو جائیں اور وہ جو فیصلہ ہے 28 نومبر والا وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے، بس یہ سارا مسئلہ ہے۔ اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ۔ تو خدا کے لیے خان صاحب
آپ اس طرح نہ کریں لوگوں کے خلاف. اپنے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر منتخب کیا ان کے ساتھ احسان فراموشی، ان کے ساتھ دغا نہ کریں. چلیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کیا بات کریں، خیر جو ہے ایک خبر یہ ہے کہ وہ جو لارجر بینچ بن گیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ جو ہے اب ذرا صورتحال خان صاحب کے لیے سنگین ہوتی جا رہی ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں. اطہر من اللہ صاحب چھٹی پہ تھے، وہ بڑے پرٹیکولر ہیں اس معاملے میں کہ کسی جج کو، وکیل کو دھمکایا نہ جائے. تو اب انہوں نے آ کر معاملات سنبھال لیے ہیں. اس سے پہلے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، اور انہوں نے آتے ہی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دی ہے. پہلے یہ 3 رکنی بینچ تھا. اچھا، اطہر من اللہ صاحب خود اس لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے. اور یہ بینچ کیوں بن رہا ہے کہ خاتون جج کو دھمکایا گیا تھا اور زیبا چودھری کا نام لے کر، اوے زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور اس جو شو کاز نوٹس بھیجا گیا ہے اس میں ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے توہین اور دھمکی آمیز تقریر من پسند فیصلہ لینے کے لیے اور اس تقریر کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ شو کاز نوٹس کا حصہ ہے. تو آپ کیسے اب اس سے تھوڑا سا عزائم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو گیا تو پھر ہر کوئی آدمی جج کو منہ پر گالیاں نکالیں گے. لیڈر سے افیکٹ ہوتے ہیں نا لوگ، تو وہ معاملہ جو ہے اب جلدی پیش ہے. 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں اس لارجر بینچ کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے. پھر ضمانت پھر کوئی درخواست دیں گے، لیکن دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. میرے خیال میں یہ عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ رہا ہے. دیکھیں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے، وہ کہانی سنی ہوگی نا آپ نے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ ان کی طرف نہ آئے، کیونکہ عمران خان نے انہیں بڑی گالم گلوچ کا نشانہ بنایا ہے، تو یہ اس طرف نہ آئے اور موجودہ حکومت ان کو گرفتار کرے. اب یہ میرا اندازہ ہے. موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ لائے بھی آپ تھے، سنبھالے بھی آپ، اور اگر نہیں سنبھال سکتے تو پھر کہہ دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ بھی نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری بھی سنا ہے درون خانہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. ججز بھی، کوئی ایک جج بھی بیٹھ کر یہ ثاقب نثار کرتا رہا ہے، یہ فیصلے کرتے رہے ہیں. لیکن اب جو ہے انہیں لارجر بینچ کی ضرورت ہے تاکہ ان کی فیملیوں کے اوپر جو بہتان غلاظت اچھالی جائے گی، ان کے جو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی جائیں گی، اس سے کوئی ایک شخص متاثر نہ ہو، سارے مل کر اس پہ سوال کریں. اس لیے یہ لارجر بینچ بنایا جا رہا ہے. اور نواز شریف صاحب نے کل جو ہے ایک اہم بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے خلاف سازش ہوئی تھی اس کا بھی کوئی ذکر کریں اور شوکت عزیز صدیقی کی بات بھی سنیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے حق میں ارشد ملک اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بعد اور کتنی گواہیاں درکار ہیں. سب کچھ تو ہے، سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس اویلیبل ہے. اور ساتھ ساتھ کہا میرا اور مریم نواز کا عدالتی سیاسی قتل کیا گیا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، مجھے اور مریم نواز کو کون انصاف دلائے گا. ہے کوئی جج نہیں کہا، ہے کوئی میرے اور مریم کے کیس پر سو موٹو لینے والا. بھئی وہ سو موٹو تو عمران خان کے حق میں لیے جاتے تھے، وہ ضمانتیں تو عمران خان کو ہی دی جاتی تھی. نواز شریف چونکہ ان کی جڑیں عوام میں ہیں، جس شخص کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں اس کے ساتھ پاکستان کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ کہوں کہ سیلاب زدگان کی مدد ضرور کیجیے. اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. 61 سال کے بعد اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں.
116 اضلاع صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. بے شمار گاؤں ہیں جہاں پر زندگی کا اب وجود نہیں رہا. 8 لاکھ کے قریب لوگوں کے مویشی جو دریا برد یا سیلاب برد ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 لاکھ کے قریب گھر متاثر ہوئے ہیں. 1000 سے زیادہ جو ہیں وہ انسان مارے گئے ہیں اور انتقال کر گئے ہیں، دریا برد ہو گئے ہیں اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں. تو میں آپ سے یہ آخر میں پھر درخواست کروں گا کہ جو کچھ بھی ہے، جس پہ آپ کو اعتبار ہے، ضرور اس موقع پر آپ جو ہیں پاکستانیوں کی مدد کریں، اور خدا کے لیے اس وقت سیاسی قسم کے اختلافات، اناد، اس کو بھول جائیے. پاکستان اور پاکستانیوں کی مدد کیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ